السلام علیکم. تھینک یو. شکریہ. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں فیصل آباد والوں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آج جب میں فیصل آباد میں انٹر ہوئی تو سڑکوں پہ اور جس طرح سے راستوں میں میرا استقبال کیا فیصل آباد کے میرے بھائیوں نے, بزرگوں نے, بہنوں نے, بچوں نے, اور جس شفقت سے, جس محبت سے, جس جذبے سے, اتنی گرمی کے موسم میں, ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, 2:45 ہو رہے ہیں, 2 بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں, اتنے دنیا آئی ہوئی تھی اپنے, اور یہ ورکنگ ڈے ہے, کام چھوڑ کے. تو میں اسپیشلی جہاں پہ میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا, زرعی یونیورسٹی, وہاں کے اسٹوڈنٹس نے, لڑکوں نے, لڑکیوں نے, بچیوں کی بڑی تعداد نے جس طرح, جس محبت سے میرا استقبال کیا, میں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے طلباء کو اپنی طرف سے محبت کا پیغام دینا چاہتی ہوں, شاباش دینا چاہتی ہوں, اور بہت بہت پیار ان کو اور شکریہ پہنچانا چاہتی ہوں. اور میں آپ سب کو, جو پارلیمنٹیرینز میرے سامنے بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں, اور فیصل آباد کے اپنے وہ شہری جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے, سب کو یہ پتہ چلے کہ مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد پی ایم ایل این سے تھوڑی بہت ناراضگی کے بعد فیصل آباد گھر واپس آ رہا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو, مہربانی, مہربانی, تھینک یو, تھینک یو. رانا ثناء اللہ صاحب, رانا صاحب میرے بڑے, تھینک یو, تھینک یو. اچھا بیٹھیں, بیٹھے, بات تو کر لینا. تھینک یو. مجھے پتا ہے بہت جذبہ ہے, لیکن میں نے باتیں کرنی ہے, بڑی دل کی باتیں, میں اتنی دور سے آپ سے باتیں کرنے آئی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب, میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں, مجھے بہت عقیدت ہے آپ سے, کیونکہ آپ اور باقی سب بھی جو بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو میرے والد کے ساتھی ہیں. میرے والد کے اوپر جب برا وقت آیا تو سارے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح, بیان المرصوص کی طرح کھڑے رہے میرے والد کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ. لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ہے, تو میں ایک تو آپ کو سینیٹر بننے کی فیصل آباد کے سامنے بہت بہت مبارکباد. میں بہت خوش ہوں رانا صاحب, مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ جب آپ جیل میں تھے اور آپ کو کورٹ لے کے جایا جاتا تھا, تو آپ نے وہ شیر والا ماسک پہنا ہوا تھا, اور آپ نے کہا کہ اگر میں نواز شریف کے ساتھ پہلے 100% کمیٹڈ تھا, تو آج میں 1000% کمیٹڈ ہوں. اور آپ پر کوئی عام مقدمہ نہیں بنا تھا, آپ پر وہ مقدمہ بنایا گیا تھا جو سزائے موت, جس کا نتیجہ نظر آتا تھا. ایسی سچویشن میں اتنی بہادری کا اور کمٹمنٹ کا, ڈیووشن کا مظاہرہ کرنا, میں آپ کو سلام کرتی ہوں. اور رانا صاحب, بہت عزت کے ساتھ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے وہ جو لوگ ہیں ان کو, آپ کے مخالفین کو تنقید کرنے کے لیے بات نہیں ملتی, وہ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع جاتی ہے, یہ ٹھیک ہے بات. تو آپ نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں ذکر بھی نہ کیا کریں. میں نہیں کروں گی رانا صاحب, مجھ پہ بات کریں گے, میں کبھی ذکر نہیں کروں گی. حالانکہ مجھ پہ تنقید کیا ہوتی ہے, بڑی خوبصورت تنقید ہوتی ہے کہ تصویریں زیادہ آتی ہیں, ہر جگہ اس کی تصویر ہے. بھئی جب کام کرو گے تو تصویر تو آئے گی نا. لیکن رانا صاحب مجھ پر بھلے بات کریں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو 7-8 سال انہوں نے کیا ہے, باتیں کی ہیں, مجھ پہ بات کریں. مریم نواز کچھ نہیں کہے گی, لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے, پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے, پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے, پنجاب کے حق پہ بات کریں گے, تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی. پنجاب کے عوام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور پنجاب کے عوام نے مجھے دی ہے, اور میں جگہ جگہ جو جاتی ہوں, جس طرح کی مجھے محبت شفقت سے پنجاب کے عوام نوازتے ہیں رانا صاحب, میں
ان کے حق کے لیے اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں تو یہ کم ہوگا. پنجاب پہ بات کرو گے, مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں. اور فیصل آباد والوں, آپ کو بہت بہت الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں. فیصل آباد ڈویژن کے لیے نواز شریف صاحب کی دعاؤں کے ساتھ مریم نواز آپ کے لیے 150 الیکٹرک بسز لے کر آئی ہے, جس میں فیصل آباد کو 90, جھنگ کو 30, چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کو 15 بسز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. اور فیصل آباد والوں, آپ جانتے ہو جھنگ, ٹوبا ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کو تو کیا ملنی ہے بسز. فیصل آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی, یہ پہلی پبلک ٹرانسپورٹ آئی ہے فیصل آباد میں. اور میں نے وہ روایت اور وہ طریقہ کار جو تھا کہ بڑے شہروں میں پہلے ترقی آتی تھی, پروجیکٹس بھی بڑے شہروں میں لانچ ہوتے تھے, مریم نواز نے الیکٹرک بسز کا جو آغاز ہے وہ میاں والی سے کیا. میاں والی, سرگودا, ساہیوال اور اور کہاں گئے ہم, مظفر گڑھ, اور اب فیصل آباد. ماشاءاللہ, تو یہ چھوٹے شہروں میں بھی جا رہی ہے ترقی, انشاءاللہ تعالی بڑے شہروں میں بھی آئے گی. پورے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی یہ ترقی یکساں طور پہ آئے گی. اور فیصل آباد والوں, آپ جانتے ہو نا کہ اس کا کرایہ کتنا ہے. آواز نہیں آئی. اس کا کرایہ, جہاں پر آپ سینکڑوں روپے ٹوٹی پھوٹی بسز اور ٹوٹی پھوٹی سواریوں کے اوپر آپ سینکڑوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہو, آپ ایک دفعہ الیکٹرو بس میں بیٹھ جاؤ اور جہاں بھی آپ نے جانا ہو, کرایہ صرف اور صرف 20 روپے. الحمدللہ. اور کچھ عرصہ کے لیے خواتین کے لیے بھی فری ہے, بزرگوں کے لیے بھی فری ہے, طلباء کے لیے فری ہے, اور اسپیشل افراد کے لیے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ فری ہے. تو یہ, اور وائی فائی, فری وائی فائی ہے بسز کے اندر, ایئر کنڈیشن بسز ہیں ماشاءاللہ. اور خواتین کے لیے ایک الگ کمپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جس میں خواتین عزت سے, حفاظت سے, احترام سے سفر کر سکتی ہیں. اور خواتین کی حفاظت کے لیے ہم نے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوئے ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز سے مانیٹرڈ ہے وہ. تو مجھے خوشی ہے کہ پنجاب اپنے شہروں کو, اپنے صوبے کو یورپ جیسی ٹرانسپورٹ مہیا کر رہا ہے, الحمدللہ. اور کیونکہ اس کا کرایہ 20 روپے ہے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مریم نواز شریف اپنے شہریوں پہ بوجھ نہیں ڈالتی, اپنے شہریوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتار کے اس کو اپنے کندھوں پہ ڈال لیتی ہے. فیصل آباد والے میرے بھائیوں اور بہنوں, میرے بزرگوں, جب تاریخ میں پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں جب کبھی بھی ترقی آئی, پاکستان میں عوام کی سہولت کے منصوبے جب کبھی بھی آئے تو اس کے پیچھے نواز شریف, شہباز شریف تھے ماشاءاللہ. اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ اورنج لائن ہو, وہ میٹرو بس ہو, یا وہ فری علاج ہو. مہربانی, تھینک یو, مہربانی, بہت بہت شکریہ. بہت جذبہ ہے, آپ کے جذبے کو مریم نواز سلام کرتی ہے, بہت بہت مہربانی. فیصل آباد والوں, آپ کو اور ایک اور مبارک کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند ہفتوں میں فیصل آباد میں میٹرو کی تعمیر شروع ہو جائے گی. اور لاہور اور پنڈی والی میٹروز پرانی ہو گئیں, وہ اس سے زیادہ جدید, اس سے زیادہ اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک جو ٹرین ہے وہ آ رہی ہے, جو نہ ٹرین ہے وہ بس سے ٹریک کے بغیر چلتی ہے. فیصل آباد کے لیے میں وہ 120 بلین روپے کی میٹرو لے کر آ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس کا ڈیزائن میں تھوڑا پرابلم تھا,
اور پھر یہ سیلاب آ گیا, اس میں ہم بزی ہو گئے. تو فیصل آباد والوں, پنجاب میں بدترین سیلاب آیا, بدترین, اور پنجاب کے دریا بفر گئے. 3 دریاؤں میں تو ستلج, چناب اور راوی میں تو تباہ کن سیلاب آیا, اور اوپر سے 4 مہینے مسلسل مانسون کا موسم چلتا رہا, بارشیں ہوتی رہیں, اور اوپر سے انڈیا نے اپنے سپل ویز کھول دیے. تو ہمارے جو شہر ہیں, ہمارے دیہات ہیں, 27 شہروں کے اندر وہ زیر آب آ گئے. تو آپ جانتے ہو فیصل آباد والوں, آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ کی حکومت نے, پنجاب حکومت نے, آپ کی وزیر اعلیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راتیں جاگ جاگ کے, آپ کی کابینہ نے راتیں جاگ جاگ کے, آپ کی انتظامیہ نے راتیں جاگ جاگ کے, آپ کی پولیس نے 1122 نے راتیں جاگ جاگ کے, سول ڈیفنس نے, محکمہ صحت نے راتیں جاگ جاگ کے, آپ جانتے ہو کہ 2.5 ملین افراد کو ریسکیو کیا ہے, 2.5 ملین افراد کو. اور جتنی بڑی تباہی تھی, اگر ہم نے ٹائملی لوگوں کو ایویکیویٹ نہ کیا ہوتا اور ٹائملی لوگوں کو ریسکیو نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, جانی نقصان بہت بڑا ہو جاتا. تو اللہ کا شکر ہے, صرف 2.5 ملین افراد کو ریسکیو نہیں کیا گیا, 2 ملین سے زیادہ جانور, مویشی, جو لوگوں کا روزگار ہوتا ہے, ان کو بھی ہم نے کشتیوں میں بٹھا بٹھا کے, بیڑوں پہ کھڑا کر کر کے ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ مقام پر لے کر گئے ہیں. تو پنجاب وہ صوبہ ہے جو نہ صرف اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے, اس کے لیے اس کے ہر شہری کی جان قیمتی ہے, بلکہ اس کے لیے ان کے شہریوں کا جو روزگار ہے, جو مویشی ہیں, جو جانور ہیں, ان کی بھی قیمت باقی جگہوں سے, باقی انسانی جانوں سے بڑی ان کی حفاظت ہم نے کی ہے. اور پھر ان کو, جیسے رانا صاحب نے کہا کہ ان کو اپنا مہمان بنایا, اس کو سیلاب زدگان نہیں کہا, ان کو کہا بھی اور سمجھا بھی کہ یہ پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ کے مہمان ہیں. 3 وقت ان کو عزت سے کرسی میز پر دسترخوان بچھا کے ان کو روٹی پہنچائی گئی, ان کو راشن پہنچایا گیا, کشتیوں میں بیٹھ کر ان کے اوپر ان کو راشن پہنچایا گیا, ان کے علاج کی سہولت ان کو جگہ جگہ دی گئی. کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز نے ان جگہوں پر جا کر کام کیا جہاں پر راستہ بھی نہیں تھا. تو میں ان سب کو شاباش دینا چاہتی ہوں, اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پنجاب وہ صوبہ ہے جو نہ صرف اپنے انسانوں کی جان کی قدر کرتا ہے, بلکہ اپنے مال مویشی کی جانوں کی بھی قدر کرتا ہے. اور فیصل آباد والوں, ایک اور خوشخبری سن لو, تیار ہونا, بہت جلدی وہ کینسر کی علاج کی مشین, جو چند طرح کا کینسر ہے جس کو ٹیومر ہوتا ہے, علاج 15 سے 20 لاکھ روپے میں ہوتا ہے, وہ میں نے فیصل آباد الائیڈ ہاسپٹل کے لیے آرڈر کر دی ہے. اور بہت جلدی آپ کو ٹریک لیس ٹرین, جس کو SRT کہتے ہیں, بہت جلدی آپ کو فیصل آباد کی سڑکوں پہ دوڑتی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور بہت جلد ہم 40 بلین روپے سے شروع کیا گیا فیصل آباد شہر کے لیے جدید واٹر اینڈ سینیٹیشن سسٹم, 40 بلین سے جو شروع کیا ہے, اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. فیصل آباد والوں, ایک اور بات بھی سنو, مجھے نہیں پتا آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشن میں. آپ نے تو شیر کو دیا تھا, لیکن میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, دھیان سے سننا میری بات. وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی توجہ خدمت سے ہٹا کر, عوام کی خدمت سے ہٹا کر, ان کے فلاح اور بہبود سے ہٹا کر, جب آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو آپ اپنی تمام تر توجہ اگر گالی گلوچ اور دوسروں پہ الزامات, ان کی پگڑیاں اچھالنے پر لگاتے ہو, تو آج پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جس کو مکافات عمل کہتے ہیں. کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ کوئی بہت پلان کر کے ایک جلسہ کیا گیا خیبر پختونخوا میں. تو میرے فیصل آباد کے لوگوں, سوچنے کا مقام ہے,
عبرت کا مقام ہے کہ جو دوسروں پر سیاہی پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے، جو دوسروں پر جوتا پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے، آج ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت کا جلسہ ہو اور ایک جماعت کے رہنما سٹیج پہ ہوں اور نیچے ہوں اور وہی ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہوں، جوتے دکھا رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہوں اور بوتلیں مار رہے ہوں۔ یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ آپ لوگ بھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما گزرے ہیں مشکل وقت سے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلم لیگ نون کھڑی رہی، اور آج مشکل وقت آیا تو ایسے تتر بتر ہو گئے جیسے ان کا کبھی نام و نشان نہیں تھا۔ جب آپ اپنی توجہ غلط کاموں میں صرف کرو گے، جب آپ عوام کا پیسہ، عوام کی جو ان کے حصے کی جو خدمت کا وقت ہے، جب وہ آپ لگائے بجھائے میں خرچ کرو گے، گالی گلوچ سکھانے میں خرچ کرو گے، بدتمیزی بد تہذیبی پہ خرچ کرو گے، تو آج وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھو شہباز شریف صاحب جب عمرے پر گئے اپنے کیئر ٹیکر کے وقت میں، تو حرم شریف میں مدینہ منورہ کے برآمدوں میں جو اتنی پاک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچی اپنی آواز رکھو، اس جگہ پہ انہوں نے خواتین کو، یہ مریم اورنگزیب سامنے بیٹھی، خواتین کو انہوں نے بدتمیزی اور گالی گلوچ کا حرم شریف کے حدود کے اندر انہوں نے وہاں پر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا، بال کھینچے، آوازیں لگائیں۔ اور آج آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا، آوازیں لگانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو اور افواج پاکستان کو اور ملک کے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حرمین شریفین اور سعودی عرب کا محافظ بنا دیا۔ جو عزت شہباز شریف صاحب کو سعودی عربیہ میں دی، ان کا سعودی عرب کے فضائی حدود میں انٹر ہوا تو 7 فائٹر جیٹس آ گئے سعودی عربیہ کے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ شہباز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو وہ عزت اور اکرام ملتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہ وہی پاکستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ اب کہاں گئی وہ فیلڈ سٹیٹ؟ کہاں گیا وہ ڈیفالٹ؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ چاہے وہ سیاسی قیادت ہو آپ کی، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، یا وہ عسکری قیادت ہو، جنرل عاصم منیر ہو، فیلڈ مارشل، سب نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت میں سب نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ اور جو ہمارے مخالفین سے ان کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے، ان سے قدرت بدلہ لے رہی ہے۔ ہم نے اپنی پوری توجہ جو ہے وہ عوام پر رکھی ہوئی ہے، عوام کی خدمت پہ رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ رانا صاحب نے فرمایا کہ سیاسی مخالفین پر تنقید نہیں کرنی، رانا صاحب نہیں کروں گی، لیکن ایک بات کی مجھے بہت تکلیف ہے، اور تکلیف یہ ہے کہ جب اگر پنجاب مہنگے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنے عوام کو بجلی کے بل میں 30% ریلیف دے، اگر وہ ان کا بل جو ہے وہ پنجاب حکومت پنجاب کے بجٹ سے ادا کرے اور پنجابیوں کو ریلیف ملے، پنجاب کے عوام کو ریلیف ملے، تو دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ پنجاب اگر اپنے حق کا، اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے۔ پنجاب کا اپنا پانی ہے، وہ پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے کسانوں کی، پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے۔ اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کبھی پنجاب نے کہا کہ فلاں صوبہ یہ نہ کرے اور فلاں صوبہ یہ نہ کرے؟ بھائی ان کے اول تو وہاں کے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، اور اگر کچھ مل بھی جائے تو پنجاب کے عوام خوش ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں۔
تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب میں، اور پھر جب بلوں میں میں نے 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں، تو آئی ایم ایف کو جا جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے. بھائی مریم نے تو کبھی نہیں کام، اگر آپ کوئی کام کرے سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو صحیح. خوشی ہوتی ہے پنجابیوں کو بھی اور پنجاب کے عوام کو بھی، مریم کو بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ کر لو نا. پورے پاکستان میں چاروں صوبوں کو اپنی اپنی آبادی کے مطابق ایک جیسا پیسہ ملتا ہے، ایک جیسا شیئر ملتا ہے. تو کہاں ہے؟ پنجاب میں میٹرو بھی بنی اور کئی شہروں میں بنی اور شہروں میں بننے جا رہی ہے. پنجاب کے اندر اورنج لائن بھی بنی، پنجاب کے اندر موٹر ویز بھی بنی، بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی بنا کے دی. پنجاب میں سڑکوں کا لاہور سے لے کر اٹک تک اور اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک موٹر ویز، ایکسپریس ویز اور سڑکوں کا جال بچھایا پنجاب نے اپنے پیسوں سے بچھایا. اور گرین بسز آئیں تو پنجاب کے اپنے پیسوں سے آئیں. اس کے علاوہ جو فری دوائی ہے، اتنے بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، سرگودا کارڈیولوجی بن کے شروع ہو چکا ہے، ساہیوال کارڈیولوجی بن کے شروع ہو گیا ہے، مری میں سامنی کارڈیولوجی بن کے شروع ہو گیا ہے، دانش اسکول بن رہے ہیں پنجاب کے اندر، سینٹر آف ایکسلنس بن رہی ہے، فری دوائی لوگوں کو مل رہی ہے. پنجاب یہ بھی کرتا ہے. اور جب پنجاب میں خدا نخواستہ سیلاب آ جاتا ہے تو پنجاب ان کا مداوع بھی اپنے پیسوں سے کرتا ہے جو آپ کی امانت ہے. اور پنجاب کو سبق دیا جا رہا ہے. بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، آپ برائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. پنجاب کو پتہ ہے. اور میرے پہ تنقید کس بات کی جا رہی ہے؟ شہباز شریف پہ تنقید کس بات کی دی جا رہی ہے کہ بڑے سیلاب آ گئے تو عالمی دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ پھر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے؟ پاکستان، میرے بھائیوں، فیصل آباد کے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کب تک بھیک منگوں کی طرح یوں جھولی پھیلا کے کھڑا رہے گا عوام، قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے؟ کیا عزت ہے پاکستان کی کہ جب کچھ ہوتا ہے مانگنے آ جاتے ہیں؟ تو یہ مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں تو آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ سب کو این ایف سی شیئر کے تحت ایک جیسا پیسہ ملتا ہے. آپ بھی اب ذرا بتا دیں کہ پنجاب کے میں نے سینکڑوں صوبے گنوا سکتی ہوں. آپ جانتے ہو فیصل آباد والوں، 8 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90,000 گھر اپنا گھر اسکیم کے تحت بن رہا ہے. وہ پیسے آپ کو بھی ملتے ہیں، آپ کہاں لگاتے ہیں؟ اور ہر چیز کا علاج بی آئی ایس پی نہیں ہے. بی آئی ایس پی صرف ان غریب لوگوں کے لیے جو پنجاب میں جہاں سیلاب آئے، میں نے پیسے ان کو دینے ہیں. بی آئی ایس پی 10,000 روپیہ دیتی ہے، مریم نواز نے انشاءاللہ تعالی 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو 10 لاکھ روپیہ، جن کا جانور کھو گیا ہے یا بہ گیا ان کو 5 لاکھ روپیہ. کون سی حکومت کرتی ہے یہ میں بی آئی ایس پی کارڈ کے ذریعے کر سکتی ہوں؟ 50 لاکھ لوگ ہیں جن کو نقصان ہوا ہے. 10,000 کی میں نے ٹیمیں بھیجی ہیں تمام پنجاب میں کہ وہ ایک ایک گھر کا سروے کریں اور دیکھیں کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے. پنجاب صرف اپنے شہریوں کا نہیں، اپنے جانوروں کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے. تو پنجاب کو برائے مہربانی یہ مشورے اپنے پاس رکھیں، بہت مہربانی. اور میں نے تو پانی چوری نہیں کرنا تھا، میں نے تو اپنے پانی سے نہریں نکال کر وہ جو چولستان کی زمین ہے اس کو میں نے آباد کرنا تھا. آپ جانتے ہو انڈیا نے وہی زمین جو ہے، وہاں پر یہ بکرنگ نہیں ہے، انڈیا نے وہی زمین جو ہے ریگستان کو آباد کر لی ہے اور اس پہ آج زرعی جو کاشت ہے وہ ہو رہی ہے. تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے میں بہت چپ رہی. انہوں نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پہ پنجاب پہ اعتراض کیا، انہوں نے نہروں پہ، پنجاب کے اپنے پانی پہ، اپنی نہروں پہ اعتراض کیا، میں چپ رہی. اب انہوں نے سیلاب میں اگر میں اپنے عوام کی اپنے ان کے پیسوں سے مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ کا پیسہ ہے، آپ پر نہیں خرچ کروں گی تو کس چیز پہ خرچ کروں گی؟ پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ نہ مت کروں، مگر جہاں پر میں نے کہا کہ جہاں پر پنجاب کی بات آئے گی، پنجابی کی بات آئے گی، پنجاب میں بسنے والے شہری کی حق کی بات آئے گی، مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں. نرم اسامی مت سمجھنا. اور مجھے
पंजाब के अवाम को उनका हक देने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, अपनी इजाजत अपने पास रखो, तुम भी खिदमत करो आवाम की। और आपको बराए मेरी मेहरबानी पंजाब के अवाम के फैसले करने की जरूरत नहीं है। पंजाब अपने फैसले खुद कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। बहुत मेहरबानी आपकी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि भरोसा रखना फैसलाबाद वालों, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब फैसलाबाद भी एक लाहौर से ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि फैसलाबाद पंजाब का कमाने वाला बेटा है। क्या कहते हैं पंजाबी में कमाऊ पुत है। तो जो कमाऊ पुत है पंजाब का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला, राना साहब आपने बात की नवाज शरीफ जो IT सिटी बन रही है, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर वाली जरा तकमील के करीब पहुंच जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद में भी उसको लॉन्च करेंगे। फैसलाबाद वालों, आपको एक बार फिर ग्रीन बसेस बहुत बहुत मुबारक हों। सही जमात को वोट देना, अपनी अच्छी किस्मत को वोट दिया करो, अपने अच्छे मुस्तकबिल को वोट दिया करो, अपनी तरक्की को वोट दिया करो। खाली गाली गलौज से और बदतमीजी से किसी का पेट नहीं भरता। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। फैसलाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, तैयार हो ना? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और एक पूरा सही दिल से नारा लगाओ, पाकिस्तान। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।